دیکھیے یہ قرآن پاک میں آپ کے سامنے ایک سیغہ یعرفونہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ یلو کلر سے جو ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے یعرفونہ، ٹھیک ہے۔ یعرفونہ کے جو حروف اصلیہ ہیں، پہلے تو یہ دیکھ لیں اس میں کتنے حروف ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یا آ رہا ہے، اس میں عین آ رہا ہے، پھر را آ رہا ہے، پھر فا آ رہا ہے، پھر واو آ رہا ہے، پھر نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اس کے حروف اصلیہ نہیں ہیں، یہ حروف تو ہیں، لیکن اس میں سے صرف 3 ہوں گے جو اس کے حروف اصلیہ کہلائیں گے، اسی کو مادہ کہتے ہیں، اسی کو روٹ ورڈز کہتے ہیں۔ اور وہ جو 3 ہیں وہ عین، را اور فا ہیں، کیونکہ یا جو ہے اس کے اندر شروع میں یہ علامت مضارع ہے، اور پھر نون اس کا جو ہے وہ جمع کا ہے، نون اعرابی ہے۔ اس کو اگر ہم اینالائز کریں، ڈکشنری میں سے ہم دیکھیں تو اس کا مطلب وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے پہچاننا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں وہاں پہ باب بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میری ایک ویڈیو ہے المنجد ڈکشنری سے باب کیسے نکالے جاتے ہیں، حروف اصلیہ کیسے چیک کرتے ہیں، اور ترجمہ کیسے دیکھتے ہیں، وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے۔ میں نے تو اس کے حروف اصلیہ عین، را اور فا کی مدد سے وہاں سے دیکھ لیا ہے، تو لہٰذا میں جان چکا ہوں کہ یہ باب ضربہ سے ہے، تو مجھے ایک ضربہ کی گردان چاہیے تھی۔ وہ ضربہ کی گردان میں نے فعل مضارع سے یہاں پہ لکھ دی۔ اب دیکھیں، ضربہ یضربو سے آیا ہے، اگر عین، را اور فا کو باب ضربہ کے فعل مضارع پہ ڈالیں تو بنتا ہے یعرفو، یعرفانی، یعرفونا۔ دیکھیں آیا یعرفونا، یضربونا سے وزن پہ آیا، دیکھیں یعرفونا۔ اب اس کو یہاں پر لکھ کر دیکھیں تو یہ بالکل میچ کر رہا ہے، ان دونوں کا وزن برابر ہے۔ اب چونکہ اس کا مطلب تھا پہچاننا، اب ہمیں کرنا ہے اس کا ترجمہ صیغہ جمع مذکر غائب کے حوالے سے۔ صیغہ جمع مذکر غائب سے اس کا ترجمہ ہوگا پہچانتے ہیں وہ سب مرد، یعرفونا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک صیغہ اور آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں۔ اس کے حروف اصلیہ بھی جو ہے وہ عین، را اور فا ہے۔ جیسے یہ ایک صیغہ ہمارے پاس آیا ہے، یہ سورۃ الحج ہے، اور اس کی آیت نمبر 72 ہے، تعریفو۔ تو اب یہ جو تعریفو ہے، اس کے شروع میں تا تو ہے، وہ تو علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات عین، را اور فا، تو یہ عین، را، فا اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور ضربہ یضربو، جس طرح سے یضربو میں را پر، را کے نیچے زیر تھا، اس میں بھی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا صیغہ کون سا ہے۔ دیکھیے، یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو۔ اسی طریقے سے یعرفو، یعرفانی، یعرفونا، تعرفو۔ اب میں اگر اس تعرفو کو یہاں پر لکھوں تو آپ دیکھیں بالکل میچ کر رہا ہے یہ۔ تو لہٰذا اب ہم کیا لکھیں گے اس کو، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ اب قرآن پاک میں تو یہ اپنے کانٹیکس میں آیا تھا، اس کے سیاق و سباق تھے، لیکن یہاں پر ہم جب اگر اس کا ترجمہ کریں گے، فرض کریں کہ یہ قرآن کا ورڈ نہیں ہے، تو ہم اس صیغہ واحد مؤنث غائب کے حساب سے اس کا ترجمہ کریں گے، اور جاننا، پہچاننا اس کا مطلب ہے، تو غائب کے لیے کہیں گے کہ پہچانا اس ایک عورت نے، ٹھیک ہے، پہچانا اس ایک اور سوری پہچانتی ہے وہ ایک عورت، وہ مضارع کر رہے ہیں، سوری۔ تو مضارع والا ترجمہ کریں گے، اور واحد کا کریں گے، اور مؤنث کا کریں گے۔ عورت جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک عورت نے، ایک مرد نے، وہ دراصل مؤنث اور مذکر کے اندر تقسیم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس ایک عورت، وہ ایک عورت پہچانتی ہے، اس کا تعلق جو ہے، وہ کا تعلق جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے، شی ہے، تو وہ غائب ہے، تو اس سے یہ اس غائب سے پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک صیغہ اور دیکھتے ہیں۔ ایک صیغہ ہمارے پاس آیا ہے۔ اچھا، یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ سارے صیغے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تمام کے تمام ثلاثی مجرد کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ میں نے آپ کو صرف ثلاثی مجرد کی انٹروڈکشن بتائی تھی۔ ثلاثی مجرد جیسے یہ ناقل آیا ہے، اس کے نون علامت مضارع ہے، عین، قاف اور لام، صرف 3 اس کے حروف اصلیہ ہیں، صرف کو کہتے ہیں مجرد، اور 3 کو کہتے ہیں ثلاثی۔ تو ثلاثی مجرد کا مطلب ہے اونلی 3 ورڈز، اور وہ جو ورڈز نہیں ہے، وہ روٹ ورڈز ہیں، اونلی 3 روٹ ورڈز۔ تو اس میں تو صرف 3 ہے ثلاثی مجرد، اس لیے کہلا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو چیک کرنا ہے، ڈکشنری میں جا کے دیکھا
تو پتہ چلا کہ یہ باب ضربہ سے آتا ہے. باب ضربہ سے آتا ہے تو ماضی ہے کہ مضارع ہے، تو چونکہ نون لگا ہوا ہے اور نون علامت مضارع ہوتی ہے تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. اب اگر یہ مضارع کا ہے تو آیا کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے یا صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے یا صیغہ جمع مذکر غائب ہے، یہ 14 صیغوں میں سے کس صیغے کے وزن پہ یہ بیٹھ رہا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. باب ضربہ یضربو تھا. اب دیکھیں وہ صیغہ جو ہے وہ پہلے میں یہاں لکھتا ہوں ہیڈنگ کے طور پہ. ان صیغوں کا کام ہو گیا، ان کو ہٹا دیتے ہیں. اب اوپر لکھا ہوا رہا ناقلو. اب یہ جو عین قاف اور لام ہے اگر یضربو پہ ڈالیں تو یہ بنے گا یعقلو. اب دیکھیں گردان کیسے چلے گی. یعقلو یعقلانی یعقلونا، پھر تاقلو تاقلانی تاقلنا، پھر تاقلو تاقلانی تاقلونا، پھر تاقلینا تاقلانی تاقلنا، پھر آقلو ناقلو. دیکھیں میں نے جیسے ہی ناقلو اس پہ پڑھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ صیغہ میرا کون سا صیغہ کہلائے گا. یہ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ صیغہ جمع متکلم. اور صیغہ جمع متکلم، اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے عقل رکھنا، ٹھیک نا. تو عقل رکھنا اور صیغہ جمع متکلم میں اس کو ڈھالنا ہے. تو یہ جو نون ہے اس کا مطلب ہوگا ہم عقل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم عقل رکھتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے. سمپل یہ ہم ڈکشنری سے جب ہم نے دیکھا تھا تو وہاں پہ صرف عین قاف اور لام تھا. تو وہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ سبق نمبر 7 جس ویڈیو کا نام ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا اس کے بعد ایک اور صیغہ ہے ہمارے پاس جس کو ہم قرآن پاک سے دیکھیں گے اور اس کے جو حروف اصلیہ ہوں گے وہ کاف سین اور با ہوں گے. کاف سین اور با. آپ کو یہ صیغہ دیکھ کر یہ دیکھیں یہاں پر جو ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ کاف سین اور با ہے. آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ تا اس کے حروف اصلیہ میں شامل ہے یا واو یا نون. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ فعل مضارع بناتے ہیں تو شروع میں عطین حروف عطین لگاتے ہیں، حمزہ تا یا اور نون. یہ 4 حروف لگتے ہیں صرف، اس میں سے تا تو ہے تو اس کا مطلب یہ تا علامت مضارع ہے. دیٹ مینس کہ اس تا نے اس کو مضارع میں کنورٹ کیا ہوا ہے. تو اس پہ تو کوئی بھی اس میں کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ علامت یہ فعل جو ہے یہ صیغہ جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے. بس اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے یا صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، تاکہ اسی حساب سے اس کا ترجمہ کیا جائے. جب اس کو ڈکشنری میں دیکھا تو اس کا جو ترجمہ وہاں پر لکھا ہوا رہا تھا وہ تھا کمانا، ٹھیک ہے. تو اب کمانا اور تکسبونا یہ دونوں آپس میں کیسے میچ کریں گے وہ دیکھیں آپ. پہلے اس کی یہاں پر ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں کہ ہم اس صیغے پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے ریڈ کلر سے ناقلوں پہ ہم کام کر چکے، اس کو ہٹا دیتے ہیں. اب بات آ رہی ہے تکسبونا. کاف سین اور با کو، اور یہ ڈکشنری میں باب ضربہ سے آ رہا تھا تو میں یہاں پر کروں گا یکسبو. یکسبو اور کمانے والا معنی کہلائے گا کیا؟ کماتا ہے وہ ایک مرد. اب چونکہ فعل مضارع جو ہے وہ پریزنٹ کا بھی دیتا ہے اور فیوچر کا بھی دیتا ہے ترجمہ، تو ہم اس کو پھر یوں کریں گے کہ کماتا ہے یا کمائے گا وہ ایک مرد. اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اگر ہم اس کو صیغہ واحد مذکر غائب سے بنائیں گے. یہ کون سا صیغہ ہے یہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں گردان اس طریقے سے پڑھوں گا میں، یکسبو یکسبانی یکسبونا. کہیں پہ بھی ابھی تکسبونا نہیں آیا. دیکھیں یکسبو یکسبانی یکسبونا، پھر تکسبو تکسبانی یکسبنا، پھر تکسبو تکسبانی تکسبونا. یہاں پر آیا تکسبونا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہاں پر لکھا جا سکتا ہے. ابھی لکھ کر اس کو چیک کر لیتے ہیں. دیکھیں وزن ہے تضربونا اور یہ آ رہا ہے تکسبونا. میچ کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. ترجمہ کریں گے اس کا صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے. صیغہ جمع مذکر حاضر کا ترجمہ یوں کریں گے کہ کماتے ہو تم سب مرد. اور مرد میں نے آپ کو بتایا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہم مذکر کے اوپر دلالت کرنا چاہتے ہیں. تم سب یعنی جو تم ہے وہ جن سے یہ بات کی جا رہی ہے وہ سامنے موجود ہیں، تو لہذا یہ سامنے حاضر ہیں، تو لہذا حاضر اس صیغہ کو اس لیے کہا جاتا ہے. تو تدریبونا اور تقسیبونا یہ ہم نے قرآن پاک سے صیغہ لیا تھا اور اس کی ہم نے یہاں پہ اس کو کی صرفی تحقیق. اس کی چھوٹی سی ایک صرفی تحقیق ہے. اب ہمارے پاس ایک اور صیغہ ہے
وہ سیگا جو ہے اس کو بھی ہم قرآن پاک سے لیتے ہیں اور اس کے حروف اصلیہ ہمارے پاس آئیں گے شین، ہا اور دال۔ دیکھیں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 150 ہے، شین، ہا اور دال، یشہدونا۔ اب بتائیں یہ یشہدونا جو ہے بظاہر ایسا لگتا ہے اگر اس پہ غور کیا جائے کہ اگر ثلاثی مجرد کے ابواب آپ اپنے دماغ میں تھوڑا سا ذہن میں لے کر آئیے تو آپ کو ایک باب ملتا ہے فتح یفتح، اس پہ اگر اس کو ڈال کے دیکھیں تو بنے گا فتح سے شہادہ اور یفتح سے بنے گا یشہدو۔ تو کیا یہ درست ہوگا؟ ہاں، کیونکہ اگر یفتح سے یشہدو بن رہا ہے تو یشہدو سے تو یشہدانی اور یشہدونا بھی بن جائے گا۔ ایسے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، لیکن اس طرح سے ہوتا نہیں ہے۔ باب جو ہے نا وہ ہمیں ڈکشنری بتاتی ہے۔ جب ہم نے اس کو جا کے ڈکشنری میں دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ وہاں پر باب سمعہ سے آیا تھا، باب سمعہ۔ اب سمعہ پہ ڈالیں شین، ہا اور دال تو بنا شہیدہ۔ اچھا یسمعو، یسمعو پہ ڈالیں تو بنا یشہدو، بالکل اسی طرح جیسے کہ یفتحو پہ ڈالنے سے یشہدو بن رہا تھا، یہ تو یسمعو پہ بھی ڈالنے سے یشہدو ہی بن رہا ہے۔ لیکن اب ہم اس کو باب سمعہ کی جگہ پہ لکھیں گے، دیکھیں کس طریقے سے۔ سب سے پہلے تو میں وہ سیگا ہیڈنگ کے طور پہ یہاں لکھ دیتا ہوں، اور اس تقسیبونہ کا کام ختم ہو گیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو گردان لکھی ہوئی ہے نا یہ باب ضربہ کی گردان ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں کون سی چاہیے گردان؟ کیونکہ ہمیں ڈکشنری نے یہ بتایا ہے کہ سمع یسمعو۔ تو اب دیکھیں میں آپ کو سمع یسمعو کی گردان دکھاتا ہوں۔ یہ تو اس کا پہلا سیگا ہے، سارے سیگے یہ دیکھیں، یہ پوری جنریٹ ہو گئی گردان، یہاں پر آپ کے سامنے آ گئی۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو 6 ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، ایک تو 6 گردانیں ہو گئی ماضی کی، پھر 6 گردانیں ہو گئی مضارع کی۔ جن لوگوں نے نیا نیا پڑھنا شروع کیا ہے نا ابھی، ان کو چاہیے کہ یہ گردانیں ٹوٹل 12 ہوتی ہیں، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ بالکل اسی طریقے سے ٹیبل بنا کے، اب ظاہر سی بات ہے یہ والا ٹیبل تو آپ نہیں بنا سکتے جو پراپر طریقے سے ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے تو اتنی خوبصورت گردانیں ہم لوگ لکھا کرتے تھے، آج تک ہمارے رجسٹر موجود ہیں۔ اس طریقے سے صاف ستھرا اس کو لکھ کر اور ہیڈنگ ڈالیں، اور اب دیکھیں یسمعو، یہ میں نے یہاں پہ ایک گردان آپ کو لکھ کر دی ہے۔ تو میں سیگے تو دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں قرآن پاک میں، ہم ایسے سیگے بھی دیکھیں گے جن کے اندر تعلیلات ہوئی بھی ہوں گی، بظاہر وہ کسی بھی باب پہ لگتے ہوئے نظر نہیں آتے ہوں گے۔ یہ تو ثلاثی مجرد ہے جس میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں، ثلاثی مزید فیہی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، خماسی بھی ہوتا ہے۔ یہ سارا یہ آپ کی بیس بنے گی، تب آپ جا کے اس کے اوپر بلڈنگ اپنی بنائیں گے۔ جب آپ اگر اسی چیز کو نظر انداز کر کے اسکپ کر جائیں گے تو پھر آپ کی کبھی بھی بیس نہیں بن پائے گی۔ نیو اسٹوڈنٹس کے لیے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ صرف اور نحو پڑھ ہی رہے ہیں آلریڈی اور گردانوں پہ وہ کام کر چکے ہیں تو ان سے نہیں کہہ رہا میں، کہیں بیچارے وہ محنت سے بنا کے ڈیزائن کر کے مجھے بھیج دیں، صرف وہ جو کہ نیو اسٹوڈنٹس ہیں۔ اچھا دیکھیے، سمع یسمعو سے جو گردان بنی ہے وہ یسمعو، یسمعانی، یسمعونا، تسمعو، تسمعانی، یسمعنا، پھر تسمعو، تسمعانی، تسمعونا، پھر تسمعینا، تسمعانی، تسمعنا، اسمعو، نسمعو۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ تمام گردانیں جو ہیں وہ رٹی ہوئی ہیں مجھے۔ اب دیکھیں میں نے جو ورڈ بولا نا رٹی ہوئی ہیں، تو دیٹ مینس کہ ہم نے اس کا رٹا لگایا تھا کسی زمانے میں، تو آپ کو بھی اس کا رٹا ہی لگانا ہے، اس میں کوئی لاجک ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے اس کو ایسے یاد کریں جیسے 2 کا ٹیبل یاد کیا تھا بچپن میں، اس کو یاد کریں، پھر کیا ہوگا؟ اچھا اب ہمارے پاس سیگا یشہدونا، شین، ہا اور دال اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ میں جب یہاں پہ ڈالتا ہوں تو بنتا ہے یشہدو، یشہدانی، یشہدونا، بنا؟ دیکھیں جیسے ہی ہمارا سیگا مل گیا ہم وہیں گردان اپنی روک دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سیگا جمع مذکر غائب کا ہے، گواہی دینا لکھا تھا وہاں پہ ڈکشنری میں، تو یشہدونا کا مطلب کیا ہوگا؟
گواہی دیتے ہیں وہ سب مرد. اگر اس کا فیوچر والا ترجمہ کریں گے مستقبل کا تو گواہی دیں گے وہ سب مرد. کتنا کلیئر دکھا کے پڑھاتا ہوں میں. دیکھیں ایک سیگا اور لیتا ہوں. جیسے میں اسکرین پہ قرآن پاک کھول رہا ہوں, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پاس جو قرآن پاک کتابی صورت میں موجود ہے آپ اس کو کھولیں. صرف کو, نحو کو قرآن کے سیغوں سے کیا کریں. میں آپ کو جب ابھی نحو پڑھانا شروع کروں گا کچھ عرصے کے بعد تو میں آپ کو تمام ایگزامپل جو ہے نا وہ قرآن پاک سے ہی لے کے دیا کروں گا, اور وہ سب کچھ میرے پاس تیار رکھا ہوا ہے. ابھی میرے پاس یہ سیغہ آیا تشہدون. اچھا اور ڈھونڈتے ہیں اس کو. تشہدونہ, دیکھیں یہ آیا. تشہدونہ کا مطلب کیا لگتا ہے؟ تم, تا سے دیکھیں حاضر کا کانسیپٹ آ رہا ہے نا اس کے اندر. تم سب گواہی دیتے ہو. اب یہاں پر آئیں, اس کو کہاں لکھیں گے؟ یشہدو, یشہدانی, یشہدونا, اور پھر تشہدو, تشہدانی, یشہدنا ابھی تک نہیں آیا. اس کے بعد پھر تشہدو, تشہدانی, تشہدونا, اب آ گیا. تو اب اس کو یہاں پہ نوٹ کر لیتے ہیں. اور تسمعونا, تشہدونا صیغہ جمع مذکر حاضر. حاضر کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ تم سب, مذکر کی وجہ سے کہیں گے کہ مرد. گواہی دیتے ہو تم سب مرد. سمجھ آیا؟ اوکے. دو تین اور سیکھیں وہ بھی دیکھ لیں. سین, جیم اور دال. سین, جیم اور دال اس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنا. ٹھیک ہے, ویسے یہ آسان لفظ ہے. سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے اور آیت نمبر 113 ہے. یسجدونا, اب چونکہ یا آ رہا ہے, یا علامت مضارع ہے, اس کا مطلب ہے غائب کا صیغہ ہے. اور آخر میں اونا کی سائن آ رہی ہے, ساؤنڈ آ رہی ہے, اونا. اور وہ میں نے آپ کو جو چارٹس بنا کے دیے ہیں اس کے اندر میں نے پہچان لکھ کے دی ہوئی ہے کہ اگر فعل مضارع بناتے ہیں تو اس کے شروع میں کیا لگاتے ہیں اور آخر میں کیا لگاتے ہیں. تو وہاں پر آپ دیکھیں آخر میں اونا لکھا ہوا ہے. تو یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں وہاں پہ. اچھا ہاں, یہ تو آپ کو میں نے بتایا ہی نہیں کہ یہ باب نصرہ سے ہے. آپ دیکھیں نا یہاں پہ, آپ یہ دیکھیے, یا تو ہو گئی علامت مضارع. سین اس کے حروف اصلیہ میں سے, جیم بھی تو اس کے حروف اصلیہ میں ہے, دال بھی تو ہے. جیم پہ دیکھیں پیش آ رہا ہے نصرہ ینصرو, ینصرونا. یہ نصرہ کی گردان چاہیے ہوگی اس کے لیے. تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں, اس کا کام ختم. اور جو صیغہ ہمیں چاہیے وہ یہاں پر ہم اس کی ہیڈنگ لکھتے ہیں. او سوری, یسجدون لکھنا ہے نا, یہ ہو گیا یسجدون. اس کو ہمیں اس پہ کرنا ہے کام. ٹھیک ہے, اب ہمیں چاہیے ایک نصرہ یا انصرو والی گردان. تو وہ بھی آپ کو گردان دکھا دیتے ہیں. یہ آ گیا ہمارے پاس ینصرو. پورے سیغے کیسے آئیں گے؟ پورے سیغے ایسے آئیں گے جیسے ابھی آ گئے اچانک جادو سے. تو ینصرو, ینصرانی, ینصرونا. تو اگر سین, جیم اور دال ڈالا ہے تو یہ بن جائے گا یسجدو, یسجدانی, یسجدونا. یسجدو کا مطلب ہوگا سجدہ کرتا ہے وہ ایک مرد یا کرے گا. یسجدانی کا مطلب کیا ہوگا؟ سجدہ کرتے ہیں وہ دو مرد یا سجدہ کریں گے وہ دو مرد. ٹھیک ہے, اور یسجدونا کا پھر کیا مطلب ہوگا دیکھیں, بالکل وزن بیٹھ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, ایک اور بات بھی میں بتا دوں, ابھی تک میں نے نا ایک ٹرم یوز نہیں کیے, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں ٹرمینالوجیز بہت کم سے کم استعمال کرتا ہوں جو اصطلاحات ہوتی ہیں. لیکن کچھ اصطلاحات تو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ پورا علم جو ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے. اسی میں سے ایک اصطلاح ہے فا, عین اور لام. یہ میں نے ابھی تک نہیں کہا. میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پہلا والا ساکن ہے, دوسرا والا بیچ والا, ایسے میں بچوں والے الفاظ استعمال کرتا ہوں.
کیونکہ جب وقت آئے گا تو پھر میں اب وقت آ چکا ہے کہ فا عین لام کے بارے میں بتا دیا جائے. تو فا عین لام کے بارے میں اس کے بعد والے سبق میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ اس میں وزن، اس وہ کیوں فا عین لام ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، وہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. تو ابھی فی الحال بس آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں آپس میں میچ کر گئے، اور ہم قرآن پاک میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اور بھی کوئی سیگے سین، جیم اور دال سے آتے ہیں، تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی دیکھیے ایک سیگا ہمارے سامنے، یہ سورۃ الرحمن ہے، اور آپ نوٹ کیجئے گا یہ سورہ رحمان اتنی پیاری سورت ہے، اور اس کی ایک خاص بات ہے، سورہ رحمان جو ہے اس میں زیادہ تر سیگے نا آپ کو یہ والے ملیں گے، یس جودان. دیکھیں والنجم والشجر یسجدان، یسجدان کون سا سیگا ہے؟ میں آپ کو ابھی پہلے یہ سیگا بتاؤں، یہاں لکھ لیں اس کو، اس کا کام ختم. دیکھیے یہاں پر آ رہا ہے ایسے، ینصرانی، یسجدانی، میچ کر گیا. اب اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو سجدہ کرتے ہیں، تسنیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو. سجدہ کرتے ہیں وہ دو مرد. اب وہ مرد نہیں ہوتے، بعض دفعہ وہ فاعل ہوتا ہے دراصل، تو لہذا وہ مذکر کے اس کے معنی میں آتا ہے. اب دیکھیں میں کس طریقے سے بتا رہا ہوں، مرد ہم کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ مؤنث اور مذکر میں فرق ہو جائے، مؤنث اور مذکر میں فرق ہو جائے. اب وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یسجدانی جو ہے اس کو دیکھیں قرآن پاک میں یہاں پر آیا تھا نا، والنجم والشجر، یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. تو اب یہ پتہ چلا نا، تو یہاں پہ ہم کون سا لے کر آئے ہیں یہ سیگا. اچھا ایک اور سیگا ہے، سیکنڈ لاسٹ، اور وہ سیگا جب اس کے حروف اصلیہ ہوں گے وہ عین اور با اور دال ہوں گے. نعبدو، یہ چاہیے مجھے، یہ بھی باب نصرہ سے آتا ہے. تو ابھی اس کا کام ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں سوچ کے بتائیں، نعبدو آپ نے پڑھا، دیکھیں ایاک نعبدو پڑھا ہے نا آپ نے، یا قرآن سے دکھاؤں آپ کو، کئی جگہ آیا ہے یہ. دیکھیں آیا ایاک نعبدو، یہاں پر بھی آ رہا ہے نعبدو، قولوا نعبدو، یہاں پہ آ رہا ہے، لیکن یہ نصب میں ہے، یہ والی بات ابھی بتانی نہیں ہے مجھے. یہ بھی نہیں، بس یہ وہ والے آ گئے. اب آپ بس آپ اس نعبدو پہ دھیان رکھیں. اور عبادت کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے، عین با اور دال اس کے حروف اصلیہ ہیں. ڈکشنری میں پتہ ہے، ڈکشنری دیکھنے کے بجائے بلکہ ویسے بھی یہ پتہ ہے کہ یہ کیونکہ اس میں پیش آ رہا ہے اس کے درمیان والے میں، تو یہ باب نصرہ ہی ہوگا. لیکن میں نے آپ کو اس لیے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف باب نصرہ ینصرو کے اندر ینصرو میں پیش آتا ہے، دراصل باب کروما یکروموں میں بھی آتا ہے. تو ان دونوں میں سے فرق کرنے کے لیے پھر کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی میں یہ کہیں کروما یکروموں سے نہ ہو، اس کو پھر اس لیے ڈکشنری سے دیکھا جاتا ہے. اچھا اب آتے ہیں اس میں، یہ ہمارا نعبدو تھا، عین با اور دال میں اس میں ڈال رہا ہوں. یعبدو یعبدانی یعبدونا، تعبدو تعبدانی یعبدنا، تعبدو تعبدانی تعبدونا، اور اس کے بعد پھر تعبدینا تعبدانی تعبدنا، آبدو نعبدو. دیکھا یہ آیا یہاں پہ نعبدو. اس کا مطلب کیا ہوگا اگر اس کا ترجمہ عبادت کرنا ہوتا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، یا عبادت کرتے ہیں ہم سب، جو آپ اس کا ترجمہ بنانا چاہیں. اور آج کی کلاس کا آخری جو سیگا ہوگا وہ آج میں آج آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. وہ سیگا میرے پاس آ رہا ہے، وہ یہاں لکھ کر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں لکھا ہے اوپر اعبدو. تو اب تو آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا نا کہ یہ جو اعبدو ہے اس کے شروع میں یہ جو حمزہ لگا ہوا ہے، یہ حمزہ دراصل علامت مضارع ہے. تو جب یہ حمزہ علامت مضارع، آپ مجھے بتائیں ان تمام سیگوں میں سے کہاں پہ حمزہ آ رہا ہے شروع میں؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ سیگا واحد متکلم
यहाँ पर आ रहा है, अन शुरू से बन रहा है आबुदू। अब इसके बराबर में इसको लिख कर मैच करके देखें, अन शुरू आबुदू, हो गया ना सीगा वाहिद। अब इसका तर्जमा क्या बनेगा? अब इसका तर्जमा वाहिद के हिसाब से करेंगे, मुतकल्लिम के हिसाब से करेंगे कि मैं इबादत करता हूँ। यहां तक भी बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि हमारे पास जब कुरान पाक पढ़ते हुए कोई सीगा आ जाए तो हमने उसको किस तरीके से एनालाइज करना होता है। और मैं जो आपसे जो तकाजा कर रहा हूँ वो मैं ये कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो की जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप उस ये जितने भी मैंने आपको तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने अलग से एक जगह लिखे हुए, तो मैंने आपको 10 सीगे इसके अंदर बताए हैं। तो आप एटलीस्ट वो 10 सीगे मुझे लिख कर भेजें, और उनके साथ ये लिखें कि वो सीगा जमा मुतकल्लिम के थे, या वो सीगा वाहिद मुतकल्लिम के थे, या वो फिर और ये कि उनका फेल कौन सा था। फेल तो सारे के सारे मुदारे के मैंने आज लिए, आज की क्लास ही मुदारे पे थी, वो भी लिख दें। इस तरीके से आप उसको लिखकर जब भेजेंगे ना तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। और यहां तक फेले माजी, फेले मुदारे, ये दो बातें हो गई मुकम्मल। तो लिहाजा अब इसकी जो रिकॉर्डिंग आप देखेंगे उसके बाद आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा कि अब आप जाने लगे हैं क्या करने के लिए, फेले अमर बनाने के लिए। तो फेले अमर वो भी सुलासी मुजर्रद के अबवाब से, इन 6 के 6 अबवाब से, ये इंशाअल्लाह ताला हम बनाना सीखेंगे अपने अपने आगे आने वाले असबाक में। और उन सबका ताल्लुक जो है वो सुलासी मुजर्रद से होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो रह गई बताना, हाँ, तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, जो एक हमारी क्लास हुई है 10 तारीख को हमारी क्लास हुई थी ना, कब हुई थी एक क्लास? जुम्मे वाले दिन हमारी एक क्लास हुई थी ऑनलाइन 10 तारीख को। तो उसके बाद मैंने कुछ अपने तौर पे भी वीडियोस जो है वो अपलोड की, जो बताना मैं ज़रूरी समझता था। बहुत छोटी छोटी बातें हैं उन वीडियोस के अंदर, बहुत इब्तिदाई और बिगिनर्स लेवल की बातें। तो इस वाली वीडियो का नंबर अगर मिसाल के तौर पर रखेंगे, क्या होगा, 9 नंबर होगा, 9 होगा ना, तो 9 है शायद ये। तो इसका मतलब है कि पीछे 8 जो है वो वीडियो क्लिप्स आपके पास मौजूद हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वो पहले आप जाके देख लें। न्यू स्टूडेंट्स, अब अगर आप पहले से पढ़ते हुए आए तो आपको ज़रूरत नहीं है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं पहली मरतबा पढ़ रहे हैं, जिनकी सर्फ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो ज़रूर देख लें। फिर आपको आगे चल के बहुत अच्छा और मज़ा आएगा आपको पढ़ने के अंदर। आपको हर चीज़ विजुलाइज करके मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।